عزیز طلبہ، سیکنڈ ایئر کا سبق ہے تشکیل پاکستان۔ دوسرا سبق ہے بہت ہی اہم سبق، پیراگراف کے حوالہ سے بھی ہے اور خلاصہ کے حوالہ سے بھی ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سبق کو کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے چند ایک اہم نکات خصوصی یعنی پوائنٹس جو ہیں اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو سبق یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا آسان ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سبق کو جو لکھنے والے ہیں مصنف، انہوں نے 1707 سے شروع کیا اور موٹے موٹے اہم تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہوا آگے جا رہا ہے اور 1947 تک جاتا ہے، یعنی 1707 سے 1947 تک کے تمام اہم واقعات اس سبق میں اس نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی تاریخ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے 1707 سے 1947 تک کے اہم واقعات بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ استحکام پاکستان کے تقاضے، یعنی اس نے آخر پہ ایک صفحے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کے مقاصد کیا تھے اور اس پاکستان میں ہوگا کیا۔ اس جو پوائنٹس ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ آگے اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال، دوبارہ عروج کی کوشش، پھر سر سید احمد بریلوی اور سر سید احمد خان آئے، پھر علامہ اقبال آئے، پھر مختلف طرح کی تحریکیں، قائد اعظم آئے اور جوڑ توڑ اور قیام پاکستان۔ یعنی اگر پورے سبق کو آپ نے چند ایک پوائنٹس میں سمجھنا ہے تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مغلیہ سلطنت کو جب زوال آیا تو انگریزوں کی حکومت آئی، آپ کو پتہ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ عروج کی کوشش کی گئی تو مختلف طرح کے رہنما سامنے آئے، جن میں سید احمد بریلوی، سر سید احمد خان، پھر ان کے بعد علامہ اقبال، پھر اس کے بعد مختلف طرح کی تحریکیں، پھر قائد اعظم آئے اور پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سبق کو ذہن نشین کرنے کے لیے جو اہم چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ سبق میں جتنی بھی تواریخ ہیں یعنی سنین ہیں، ان کو واقعات کے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے بات کی 1707 تو اورنگزیب عالمگیر کی وفات اس میں ذکر ہوا ہے، اگر ان کو بچے رکھیں، ذہن میں رکھیں تو یہ بھی سبق کو ذہن میں رکھنے کے لیے ایک اہم ٹول ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شخصیات، سبق میں جتنی بھی شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے، 1، 1.5، 2 لائنوں میں اس شخصیت کا تعارف یا اس کا کارنامہ بیان کیا جائے گا۔ اب شخصیات اور تواریخ کے لیے آپ ایک الگ ویڈیو دیکھیں گے، وہ پوائنٹس، وہ تواریخ اور سنین سارے جو ہیں وہ الگ ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، لیکن یہاں ہم سبق کو ذہن نشین رکھنے کے لیے سبق کے اندر سے چند ایک پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اہم نکات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سبق جو شروع کرتا ہے 1707 کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے، یہاں سے وہ شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مغلوں کا زوال ہو گیا، یعنی مغلیہ سلطنت کو زوال آنا شروع ہو گیا اور برطانوی حکومت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 1857 کو برطانوی حکومت کی ابتدا ہے، لیکن کہتا ہے کہنے کو تو 1857، لیکن 1707 کے بعد برطانوی حکومت کی ابتدا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور ہر طرف انگریزوں کی حکومت، تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور دوبارہ انہوں نے عروج حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی 1857 کے بعد نشاط ثانیہ یعنی دوبارہ سے عروج حاصل کرنے کی۔ پھر 2 طرح کے رہنما سامنے آئے جو ہمیں سبق میں بتایا گیا ہے، ایک مذہبی رہنما اور ایک جدت پسند رہنما۔ مذہبی رہنما جو ہیں انہوں نے قرآن اور اسلام سے رشتہ جوڑا، جدت پسند رہنماؤں نے جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ان میں سر سید احمد خان تھے۔ مذہبی رہنماؤں میں سید احمد بریلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز تھے۔ سکھوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا جو بالا کوٹ کے مقام پر شہادت ہوئی تھی۔ تو سر سید احمد خان نے حالی، موصل ملک، شبلی اور نذیر احمد، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا
اور علی گڑھ کالج، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، تہذیب الاخلاق، سائنٹیفک سوسائٹی، بہت سارے اس طرح کے کام کیے. یعنی مذہبی رہنما اور جدت پسند رہنما دونوں نے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی. نقطہ نظر دونوں کا ایک دوسرے سے مختلف تھا لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی تھا. سبق میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ 1885 کو کانگریس کا قیام. سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا اور اسباب رسالہ، اسباب بغاوت ہند لکھا، یعنی غدر کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی. پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا خاص فلسفہ، یعنی علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ پیش کیا، اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی جو علامہ اقبال نے پیش کیے اپنے تصورات، اس نے بھی قوم کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد بنگال کی تقسیم اور بنگال کی تقسیم کی تنسیخ، اردو ہندی جھگڑا، الگ الگ یہ پوائنٹس. پھر اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام. مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی تو جماعت ہونی چاہیے تھی کیونکہ کانگریس ہندوؤں کے حقوق کے لیے لڑتی تھی. تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس جنگ بلقان و طرابلس اور مسلمانوں کی طرف سے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ. 7 سنین بھی لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے، آپ کو سبق جو ہے وہ سمجھ آ جائے. ایک نظر یہ پہلا پیج دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس پہ جو بات کی ہے، یعنی مغلیہ سلطنت کا زوال اور دوبارہ عروج کی کوشش. پھر 2 طرح کے رہنما سامنے آتے ہیں، مذہبی رہنما، جدت پسند رہنما، سید احمد بریلوی اور سر سید احمد خان. انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، تھوڑا سا حال ان کا. دونوں کا نقطہ نظر تو ایک ہی تھا لیکن مقاصد ان کے مختلف تھے. یہ ہمارا تقریباً ایک پورا صفحہ ہے، پہلا صفحہ ہے تقریباً یہ، جس کو ہم اس کے مختلف پوائنٹ سے سبق جو ہے وہ ذہن نشین کر سکتے ہیں. اگر طلباء ان صرف پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ پہلا صفحہ سبق ذہن میں رکھنے کے لیے، خلاصہ لکھنے کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی. آگے چلتے ہیں. جو ہم نے پہلے بات کی ہے اس کا دوسرا حصہ، یعنی نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف، مقصد ایک تھا. پھر کانگریس کا قیام، رسالہ، اسباب بغاوت ہند اور کانگریس میں جو کہ ہندوؤں کی جماعت تھی، سر سید احمد خان نے اس میں شرکت سے منع کیا تھا، روکا تھا. پھر اس کے بعد علامہ اقبال آئے، انہوں نے اپنا خاص اسلامی فلسفہ پیش کیا. تقسیم بنگال ہوئی، بنگال کی پھر تنسیخ ہوئی، منسوخ کیا گیا. مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. پھر اس کے بعد جنگ بلقان و طرابلس اور سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ. یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو دوبارہ سے ہم نے رپیٹ کیے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں سنین کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں گے تو خلاصہ لکھنا بالترتیب آپ کو بہت ہی زیادہ آسان ہوگا. عزیز طلباء، آپ نے یہ پہلا پیج جو ہے اس کے چند ایک پوائنٹس دیکھے ہیں. آئیے ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے تو چیزیں وہی لیکن ذرا تھوڑی سی نمایاں، صاف اور واضح ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وفات ہوئی ہے اورنگزیب عالمگیر کی، مغلوں کو زوال ہے، 2 طرح کے رہنما سامنے آئے. یعنی نشاط ثانیہ کے بعد جب مسلمانوں کو دوبارہ عروج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کی ہے، تو وہی چیز مذہبی رہنما یعنی جدت پسند رہنما بھی اور مذہبی رہنما بھی. سر سید کا مطمئن نظر یہ تھا کہ انگریز سے دوستی کرو اگر آگے بڑھنا ہے تو شبلی نعمانی اور محسن ملک حالی وغیرہ ان کے ساتھ آئے. مذہبی رہنما سید احمد بریلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ، اور انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا. پھر وہی بات، نقطہ نظر مختلف، مقصد ایک تھا. دونوں نے کوششیں کی اپنی اپنی جگہ، جس کی وجہ سے مسلمان قوم جو ہے وہ کافی حد تک جاگ بھی گئی تھی. سر سید احمد خان نے بہت کوشش کی لیکن سید احمد بریلوی کو تو جلد شہید کر دیا گیا تھا. انہی کی کوششیں جو آگے گئیں. اور پھر علامہ اقبال آئے. علامہ اقبال نے اپنا مختلف جو ہے فلسفہ پیش کیا. نقطہ نظر مختلف دونوں کا. اس کے بعد کانگریس کا قیام، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا تھا اور رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا کہ غدر کی یعنی 1857 کی اصل میں وجہ کیا ہے. مسلمانوں کو شعور دینے کی کوشش کی گئی. علامہ اقبال نے پھر اپنا خاص اسلامی فلسفہ پیش کیا جس میں اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی شامل ہے. یہ خودی کی 3 منازل ہیں جو علامہ اقبال نے پیش کی ہیں. یہ 3-4 صرف پوائنٹس ہیں، مختصر سے ہیں. اگر ان کو آپ ذہن میں رکھیں
کہ پہلے سید احمد بریلوی اور سر سید، ان کے بعد کانگریس کا قیام، اس کے بعد علامہ اقبال آئے اور انہوں نے اپنا خاص اسلامی فلسفہ پیش کیا اور مسلمان قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ وہ جو مسلمان قوم زوال کا شکار ہوئی تھی اور انگریزوں نے یہاں کے نو آبادیات قائم کر لی تھی، ان رہنماؤں نے مسلمان قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک نظر یہ دوبارہ سے ذرا پورا صفحہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو پوائنٹس ہیں اس کے وہ ذہن میں رہ جائیں، آپ کو مشکل نہ ہو۔ پہلے پیچھے ہم نے اس کو الگ الگ دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اب ذرا اس کو اکٹھا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دو طرح کے رہنما جو ہیں وہ مختلف، مگر مقصد جو ہے وہ ایک ہے۔ لہٰذا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا بچوں یہ میرا خیال ہے آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے جی تقسیم بنگال، بنگال کی تنسیخ اور تقسیم بنگال 1905 کو ہوئی، اور تقسیم بنگال کی تنسیخ یعنی جو تقسیم ہوئی تھی وہ منسوخ کی گئی 1911 کو۔ پھر اردو ہندی جھگڑا بھی آیا سامنے، مسلم لیگ کا قیام ہوا 1906 کو جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھی۔ جنگ بلقان و طرابلس 1912 کو ہوئی، مسلمانوں نے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 کو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہ ہوا تھا، مسلمان تنہا رہے، ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا۔ جو اس طرح کی جنگ جو ہوئی اس کے بعد تو میثاق لکھنؤ، ہندوؤں نے مسلمانوں کا جدا خانہ تشخص جو ہے تسلیم کیا، اور تحریک عدم اعتماد برطانیہ حکومت کی بے رخی، یعنی جنگ ختم ہوئی تو برطانوی حکومت نے بے رخی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد عدم تعاون کی تحریک جو کہ گاندھی اور علی برادران کے تعاون سے انہوں نے شروع کی تھی 1920 کو۔ شدی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز تحریکیں بھی سامنے آئیں جو مختلف ہندوؤں کی طرف سے تھیں۔ پھر اس کے بعد سائمن کمیشن آیا، مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جو اس کمیشن نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک قانون بنا دیتے ہیں، لیکن جب ادھر آ کے انہوں نے ان دونوں قوموں کو دیکھا تو انہوں نے یہ تانا مارا کہ یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں چل سکتے، تو ان کے لیے یہ قانون ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں، آئے تو وہ اکٹھا کرنے تھے لیکن ناکام ہوئے۔ پھر اس کے جواب میں ہندوؤں کی طرف سے نہرو رپورٹ پیش کی گئی جس میں کہا جی یہ ہندو اور مسلمان دونوں کے حقوق کے لیے، حالانکہ صرف وہ ہندوؤں کے حقوق کے لیے تھی۔ مسلم لیگ نے، قائد اعظم نے خاص طور پہ اس کو مسترد کیا اور اپنے پھر 14 نکات اس کے جواب میں پیش کیے تھے 1929 کو جو قائد اعظم نے نکات پیش کیے، انہی کو بعد میں تجاویز دہلی کی شکل دے دی گئی تھی۔ کانگریس کی مخالفت جو ہے یہاں پہ آ کے ذرا کھل کے سامنے آنی شروع ہو گئی تھی۔ 1935 کے انتخابات میں مسلم لیگ جو ہے وہ ہار گئی، ناکام ہوئی۔ یہ آپ مختلف جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس صفحہ سے، امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ ذرا اسی صفحہ کو دوبارہ سے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، موٹے موٹے پوائنٹ کہ تقسیم بنگال، مسلم لیگ کا قیام، جنگ بلقان و طرابلس، پہلی جنگ عظیم، میثاق لکھنؤ، عدم تعاون کی تحریک، سائمن کمیشن، نہرو رپورٹ، 14 نکات اور تجاویز دہلی۔ یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جن کے سنین بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی دائیں بائیں لکھی گئی ہے ذیلی تفصیل کے، تاکہ یہ ایک پورا صفحہ ہے تاکہ بچہ جب اس کو پڑھے دیکھے تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس پیج میں جو ایک دو پیج ہیں ان پہ کون کون سے پوائنٹس اہم ہو سکتے ہیں جس سے پورا سبق اس کو یاد رہ جائے گا، اور خلاصہ لکھنا اس کے لیے آسان ہوگا اور بچہ بڑی آرام سے لکھ لے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، تجاویز دہلی تک آئے ہیں اور اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جو کہ لندن میں ہوئی تھی۔ برطانوی حکومت کا فرقہ وارانہ فیصلہ اس میں انہوں نے اپنا کیا، اور پھر اس موقع پہ جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ بڑی نازک تھی، تو قائد اعظم جو تھے وہ ایک زبردست شخصیت، مسلمانوں کی جو ہے قیادت قائد اعظم نے سنبھالی اور مسلمانوں کی اقلیت کو ایک اعلیٰ قوم میں بدلنے کی میں کامیاب ہوئے۔ قرارداد پاکستان آئی سامنے، مسلمانوں کی چونکہ آنکھیں کھل چکی تھیں، مسلمان جاگ چکے تھے، اور پھر 1940 کو ایک قرارداد پیش کی جس میں آزاد اور خود مختار ریاست کا فیصلہ کیا۔ پھر شملہ وفد اور 1945-46 کے عام انتخابات جس میں مسلمان جو تھے وہ قائد اعظم کے تحت مسلم لیگ کو اکٹھی کر کے کامیاب ہو چکے تھے۔ شملہ وفد میں جب قائد اعظم کے تحت مسلم لیگ اکٹھی ہوئی تو کامیاب ہو چکے تھے اور شاندار فتح ملی تھی،
تو مسلمانوں میں ایک نیا جوش جذبہ جو ہے وہ اٹھ چکا تھا، نیا جذبہ آ چکا تھا۔ تو پھر ان انتخابات یعنی 45-46 کے انتخابات کے بعد قیام پاکستان کا عمل جو ہے، انگریز کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، تو بہت سارے مسلمانوں کو تحت طے کیا گیا، 2 الگ الگ مملکتیں یعنی ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئی۔ پھر اس کے بعد آگے 2-3 تقریباً پیراگراف ہیں جن میں آخر پہ وہ بیان کرتا ہے کہ استحکام پاکستان کے تقاضے، یعنی جمہوریت، آزادی اور مساوات۔ دوسری طرف کہتا ہے نصب العین اسلام، قرآن اور اسوہ حسنہ۔ یہ تقاضے ہیں پاکستان بنانے کا، مقصد یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، وہاں پہ ہوگا کیا۔ یہ سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ہماری یہ جو آج کی ویڈیو ہے امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ ہم تک ضرور پہنچے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل ہے، تو تاکہ آئندہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں اس میں نہ شامل کی جائیں۔ یہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تمام سبق کے سنین یعنی جتنی بھی تواریخ لکھی گئی ہیں سبق میں، وہ اور ان تواریخ کو کون کون سا کارنامہ سر انجام دیا گیا، اور اس کے علاوہ شخصیات کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی جلد آئے گی۔ اس ویڈیو پہ کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔